بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ایس پی آر کی طرف سے ایک ٹویٹ کی گئی جس میں کہ کہا گیا کہ جنرل عاصم منیر شاہ کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنایا جا رہا ہے۔ میں تھوڑا حیران ہوا کیونکہ عموماً جو نوٹیفیکیشن ہے وہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایشو ہوتی ہے، لیکن یہ نوٹیفیکیشن تو نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک اطلاع کی شکل میں غالباً جی ایچ کیو نے یہ سوچ کے کہ اس پہ بہت زیادہ بحث ہو گئی اور اس چیز کو متنازع بھی بنایا جا رہا ہے اپوائنٹمنٹ کو، اس کے ساتھ ساتھ کیا سرائیاں، اور جب اتنی زیادہ کیا سرائیاں ہوں تو اس میں افواہیں اور پھر لابنگ کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی بعض جرنلسٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 5-6 لوگ جو کہ انڈر کنسیڈریشن تھے، ان لوگوں کو سب کو یہ حکومت کانٹیکٹ کرتی رہی ہے اور کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو کسی کو امید دلا دی، کسی سے کچھ فائدہ، کسی سے کچھ۔ یہ وہ چکر تھا جو وہ غالباً چلاتے رہے۔ یہاں ایک اور جو چیز دیکھی گئی وہ یہ کہ پرسیپشن بہت ساری تھی فیوریٹزم والے معاملے میں۔ مثلا جنرل عامر کے بارے میں پرسیپشن یہ کریٹ کی گئی، کہا گیا، میڈیا یہ کہتا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی سے ان کا قریبی تعلق ہے۔ اسی طرح اور لوگوں کا، جنرل عاصم منیر کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ ان کا پی ایم ایل این سے بڑا قریبی تعلق ہے۔ اور اس کے بارے میں جب فیض حمید کے بارے میں بات چیت مریم نواز نے کی تو اس نے یہ کہا تھا کہ فیض حمید کا تو اس نے ٹوٹلی رول آؤٹ کر دیا، اور آج کل چونکہ سکہ انہی کا چلتا ہے پی ایم ایل این کا، تو ہمیں یہ اندازہ تھا کہ کوئی بھی فیض حمید کو کنسیڈر نہیں کرے گا کیونکہ پی ایم ایل این نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر مریم نے یا پی ایم ایل این نے عاصم منیر کو پسند کیا ہے تو پہلے سے چیویں گوئیاں اور خدشات تھے کہ ان کو بنایا جائے گا، بنا دیا گیا۔ میرا اپنا جو تجربہ ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو لیفٹیننٹ جنرل بن جاتے ہیں جنرلی، شاذ و نادر کوئی ہو جس کا تجربہ اتنا نہ ہو، ورنہ جنرلی وہ سارے اس قابل ہوتے ہیں 19-20 فرق کے ساتھ کہ وہ آرمی کو سنبھال سکیں یا آرمی کا انتظام چلا سکیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے اہل تقریباً سارے ہوتے ہیں۔ کوئی تھوڑا بہت اینڈ پہ آ کے اگر کسی کو کوئی فرق پڑ گیا کوئی اس کے ایکسپیرئنس کا تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ان میں سے چوائس کرنی وہ اس لحاظ سے مشکل ہوتی ہے کہ تقریباً سارے ہی فٹ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عموماً کیا بلکہ ہمیشہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ بنیادی طور پہ کسی کا بندہ نہیں ہوتا، وہ آرمی کا آدمی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے آرمی کو کمانڈ کرنا ہے۔ سو یہ کہنا کہ یہ پیپلز پارٹی، یہ فلاں، یہ وہ، یہ میرے نقطہ نگاہ سے کم از کم کوئی اس میں ایسی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جس شخص نے آرمی کو کمانڈ کرنا ہے اس نے اس آرمی کو کمانڈ کرنا ہے اپنے کور کمانڈرز کے ذریعے، اپنے پرنسپل سٹاف آفیسرز کے ذریعے، اور ان کی رائے، ان کی سوچ کو وہ بالکل اگنور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر نظر آئے کہ وہ ناجائز فیوریٹزم کسی کو کر رہا ہے تو لازماً اس کی اپنی کمانڈ میں کمزوری آئے گی، سو وہ یہ نہیں کرے گا۔ لیکن پھر بھی ایک لابنگ کا سلسلہ چل نکلتا ہے جو یہاں پہ ہوا، اور جتنا آپ دیر سے اناؤنس کریں وہ اتنی ہی ہیکٹک قسم کی لابنگ چلتی رہتی ہے۔ مجھے آج بعض چیزیں سن کے بہت ہی دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ یہ تو میں کافی دنوں سے سن رہا تھا جو پولیٹیسائز کیا ہوا تھا لوگوں کو کہ جی عاصم منیر پی ایم ایل این کا ہے، اور اب جب ان کو آج ٹویٹ کے ذریعے پتہ چلا کہ بنا ہی دیا ہے تو لازماً لگے گا یہی کہ عاصم منیر ان کی چوائس اسی وجہ سے تھی کہ وہ پی ایم ایل این کا آدمی ہے، لیکن آگے عاصم منیر کے لیے اپنے چیلنجز موجود ہیں۔ پچھلے 6 سالوں میں آرمی کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کی وجہ سے آرمی کے اوپر بڑی تنقید ہوئی ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے جوان، ہمارے آفیسرز، ینگ آفیسرز یہ شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود
پاکستان کے عوام شکر گزار ہونے کی بجائے آرمی کو رگیدتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک آفیسر دو کا کوئی کانڈکٹ میں فرق ہو جس پہ لوگ خوش نہ ہوں، لیکن آپ جب آرمی کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ لیکن کیا کریں، آرمی کا امیج بہتر کرنے کے لیے آرمی نے خود بھی کوئی خاص کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے آج حالات ایسے تھے کہ آرمی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آگے پڑا ہے۔ ایک نیا چیف آف آرمی سٹاف آتا ہے، اس کو بڑی محنت سٹرگل کرنی پڑے گی کہ وہ آرمی کا امیج درست کرے۔ براڈ وہ اس کے اپنے کانٹیکٹ سے ہوگا۔ اگر وہ سیاسی معاملات میں دخل دے گا، اگر وہ کسی کو فیور کرے گا، کسی پولیٹیکل پارٹی کو، تو مزید ڈیمیج کرے گا، اور یہ ڈیمیج پھر کسی ایسی حد تک جا سکتا ہے جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہم کھڑے ہوں۔ لہٰذا یہ ایک چیلنج ہے، اور چیلنج میں سمجھتا ہوں بڑا دکھا کہ ایک جو ڈیمانسٹریٹو ہو جس میں نظر آئے کہ واقعی آرمی جو ہے وہ کسی کے ساتھ فیور نہیں کر رہی، جیسے ہم کہتے ہیں مکمل طور پہ غیر جانبدار۔ اگر انڈر ہینڈ بھی ہم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو آج کل لوگ یہ چیزیں نکال لیتے ہیں، یہ سامنے آ جاتی ہیں، چھپتا کچھ نہیں۔ افسوس مجھے اس بات کا ہوا کہ اس معاملے میں جو بات کر رہا تھا، چیلنجز کے علاوہ لابنگ بڑی کی گئی، اور نیگیٹو لابنگ بھی ہوئی۔ ان حضرات میں جو آج جو کینڈیڈیٹ سے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے، ان میں میرے نقطہ نگاہ سے جو میں نے اسٹڈی کیا کیریئر اور لوگوں کے، عاصم منیر ایکسلنٹ آفیسر، بہت اچھا آفیسر، اور ویسے بھی شریف آدمی ہے، نیک ہے، اور میرا اس سے بھی رابطہ واسطہ رہا ہے۔ ایک اپرائٹ آفیسر ہے، کمپیٹنٹ ہے، لیکن ان سب میں اگر ایک شیڈ بہتر تھا کوئی تو وہ ہے ساحر شمشاد مرزا، ایکسلنٹ آفیسر۔ جو ملٹری آفیسر آرمی میں کوئی بھی شخص سوچ سکتا ہے کہ اس کو یہ اچھی اپوائنٹمنٹس ملیں، یہ اس کی گرومنگ ہو، یہ وہ کرے، وہ ساحر شمشاد مرزا نے کی ہوئی تھی۔ اس کا بننا لازماً آرمی اور ملک دونوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ بنیادی طور پہ نان کنٹروورشل آدمی تھا، اس کے اوپر کوئی کنٹروورسی نہیں تھی ایز سچ۔ لیکن جس کی کنٹروورسی نہیں، اگر آپ اس کو برا بھلا کرنا چاہتے ہیں یا اس کو نظروں سے گرانا چاہتے ہیں تو اس کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہاں نیگیٹو پروپیگنڈا اس کے خلاف، اس کے کوئی مذہبی افیلیشن، جبکہ وہ کوئی اس کی ایسی نہیں ہے، سادہ سمپل سیدھا سادہ مسلمان، لیکن کہیں یہ کہا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے قریب ہے، کہیں یہ کہانی سنائی گئی کہ وہ اس کا مذہب میں یہ فرق ہے، وہ اس طرح کی باتیں، یہ میں ساری باتیں کرنا بھی نہیں چاہتا، دل دکھانے والی باتیں ہیں جو کہ بہت بڑی زیادتی کی گئی، اور یہ اندر کے لوگ ہی وہاں سے یہ کام کرتے ہیں۔ سو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ عزت، رتبہ، عہدہ، پیسہ، دولت، سکھ، چین، تکلیف، مسائل، یہ ہر چیز رب العالمین کی طرف سے ہے، آتی ہیں، اور جب کوئی مقدر میں چیز ہے جس نے آنا ہے وہ آپ ٹال نہیں سکتے، جو نہیں آنی وہ آپ لا نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے اگر عقیدہ اور اپنا خدا یاد رہے اور عقیدے پہ آپ مضبوطی سے قائم رہیں تو پھر آپ اپنے لیے جہنم نہیں گھسیٹتے کہ آپ نے خود بننا تو کسی ایک نہیں ہے، لیکن آپ کسی اچھے کے بارے میں برا کہنا شروع کر دیں صرف اس وجہ سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے لیے تھریٹ ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو میں بن جاؤں۔ یہ چیز جو ہے یہ مناسب نہیں اور ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی یہ کام کیا، کیونکہ وہ اپنے فیورٹ کو جب لانا چاہ رہے تھے تو اس کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، پھیلاتے رہے ہیں میڈیا میں، جس سے وہ ان کی کوشش یہ رہی کہ جس شخص کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا اپنا ہے وہ ترقی پا کے چیف آف دی آرمی اسٹاف بن جائے۔ سو یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کبھی قسم کا کام ہوا جو مجھے جس سے بڑی نفرت ہوئی۔ اس کے علاوہ جو چیز جس نے مجھے میں تھوڑا چونکا وہ تھا عمران خان کی تقریر میں اس بات کا ذکر، اور مجھے پھر پرانی چیزیں بھی یاد آنی شروع ہو گئیں۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر نواز شریف سے پوچھا جائے تو وہ کبھی بھی میرٹ پہ چوائس نہیں کرے گا،
وہ میرٹ سے ہٹ کے بات کرے گا، اور اس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ کہ وہ اس شخص کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانا چاہے گا جو اس کے معاملات سیدھے کرائے، یعنی وہ اپنی طاقت استعمال کر کے نواز شریف کے کیسز ختم کرائے، اس کی نااہلی ختم کرائے، نواز شریف کو دوبارہ پولیٹیکلی اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سارے وطن دشمن کام ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ وہ توقع کریں گے۔ عمران خان تو کہتا ہے کہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہوگی اور پہلے سے بات کی ہوگی۔ مجھے انفارمیشن ہے، بعض لوگ مجھے بتاتے رہے ہیں کہ پہلے جو انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں یہ نواز شریف نے، اس میں یہ اس طرح کے وعدے لوگوں سے لیتے رہے ہیں کہ آپ کو چیف بناتے ہیں تو آپ یہ کام کریں۔ جس کسی ایک شخص نے وعدہ نہیں کیا، وہ نہیں مانا، اس کو نہیں بنایا انہوں نے۔ تو یہ وہ چیز، اگر یہ درست ہے بات، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی دونوں طرح یہ بڑی خطرناک اور غلط ثابت ہو سکتی ہے، پرابلم بنا سکتی ہے، اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس سے آرمی کا امیج خراب ہو سکتا ہے۔ سو عاصم منیر شاہ کے لیے یہ بھی ایک چیلنج ہوگا کہ ایز چیف آف دی آرمی اسٹاف وہ یہ جو اس طرح کے شبہات ہیں ان کو دور کرے، تاکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ آرمی کمانڈر کے طور پہ، چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پہ قوم کے سامنے آئے۔ آج قوم کا اعتماد حاصل کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ ہمیں بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم اس دور میں، یہ جو وقت گزرا ہے، اس میں ہمارے اندر دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان دوریوں کو ہم نے کم کرنا ہے، اور اگر عاصم منیر ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کام کریں گے اور قوم کا کانفیڈنس حاصل کر لیں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آرمی کا وہ وقار اور عزت دوبارہ بحال نہ ہو جو ہم نے پچھلے 7-8 مہینوں میں تباہ کی ہے۔ یہ انتہائی اہم کام ہے، قومی کام ہے، ادارے کے لیے کام ہے۔ اس کو کرنا بھی چاہیے اور اس پہ توجہ بھی دینی چاہیے۔ میری بہت ساری نیک تمنائیں اور دعائیں سائر شمشاد مرزا کے لیے بھی ہیں کہ وہ ایک ایکسلنٹ آفیسر، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں اور کمپنسیٹ کرے، اس کے لیے بہت ساری اور رب العالمین آسانیاں اور نعمتیں پیدا کرے۔ اس مالک کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اور لازماً میں ایز اے سینئر ویٹرن میں نہیں چاہوں گا کہ اس جیسا اچھا آفیسر وہ ہم جلدی گنوا بیٹھیں یا اس کو ویسٹ آؤٹ کر دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔